دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں یہ جو نیا پروپوزڈ لا ہے میڈیا کے متعلق کہ حکومت ایک نیا قانون لانا چاہ رہی ہے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی جائے گی، اور اس میں دو بظاہر جو ہیں وہ مقاصد ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ سارے میڈیا یا پریس یا آزادی اظہار کے قوانین جو ہیں ان کو یکجا کیا جائے، کنسولیڈیٹ کر دیا جائے کہ متعدد قوانین ہیں پہلے، جیسے پیمرا کا بھی ہے، جیسے وہ پروپوز رولز تھے سوشل میڈیا کے متعلق، اسی طرح باقی یہ پاکستان پریس کونسل 2002 یہ آرڈیننس یا ایکٹ ہے، تو ان سب کو ریپلیس کر دیا جائے ایک نئے قانون سے۔ اس کی کنسولیڈیشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک سطحی بات ہے، وہ ایک پروسیجرل بات ہے، کچھ اس میں خاص اہم نہیں ہے، لیکن اصل جو واردات کرنا چاہ رہی ہے حکومت وہ یہ ہے کہ میڈیا پر اظہار رائے پر مزید قدغنیں لگانا۔ کچھ تو قدغنیں یہ ہیں کہ محکمہ زراعت والے بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگر اس کی قسمت بہت ہی اچھی ہو تو وہ زندہ واپس آ جائے، ورنہ وہ بعض اوقات زندہ بھی واپس نہیں آتا۔ اس کی اللہ معاف کرے، سب کو خوش رکھے، سب کو سلامت رکھے، اس کی میت بھی نہیں آتی، اور بعض اوقات ٹوٹی پھوٹی حالت میں اس کا جسم آتا ہے، روح کہیں پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک تو وہ میتھڈ ہے، وہ ہمیشہ ان پلیس رہا ہے پاکستان میں، آئندہ بھی شاید بڑی قسمت ہوئی ہماری، اور جو اہل دجل و فریب ہیں، جو اہل توپ و تفنگ ہیں، پتہ نہیں کب تک وہ ہماری جان اس سے ان سے چھوٹتی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے وہ جو قانون بنے گا، اس میں گویا اس ظلم و ستم کو ایک قانونی رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی کہ ایگزوربیٹنٹ قسم کے جرمانے، بہت لمبی سزائیں وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہی ہے کہ حکومت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں حکومت قدغن لگانا چاہتی ہے تو اس میں عام طور پر دو اسپیکٹ انوالو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر وہ خرابی جو ان میں ہے اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اگر کیا جائے تو اس کو خوبی بنا کے پیش کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، تمام تر جو کنسیو کی جا سکتی ہیں، جن کے متعلق کوئی ویژولائز کیا جا سکتا ہے اچھائی یا خوبی، وہ ساری اہل اقتدار میں گویا بدرجہ اتم موجود ہیں، اس بات کو پھیلایا جائے۔ تو وہ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ خواجہ صاحب نے تو اپنی غزل میں یہ بات محبوب کے متعلق کہی تھی کہ عموماً محبوب کو بھی یہی اس کا بھی مزاج ہوتا ہے کہ وہ بھی اہل اقتدار کی طرح کوئی ایسی بات سننا گوارا نہیں کرتا جو اس کی طبع نازک پہ گراں ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ نازک مزاج بادشاہ تاب سخن ندارد، تو گویا محبوب اور بادشاہ کا مزاج ملتا جلتا ہوتا ہے۔ محبوب یہ چاہتا ہے کہ اس کی صبح شام تعریف کی جائے، اور حکومت بھی یہی چاہتی ہے، خاص طور پر اہل توپ و تفنگ کی اسپانسرڈ حکومت ہو یا وہ ان کی براہ راست ہو، تو وہ یہی چاہتی ہے کہ ان کی ہمیشہ تعریفیں کی جائیں، اور جو ان پر تنقید کی جرت کرے اس کو غدار اور قابل گردن زنی قرار دیا جائے۔ تو بہرحال اس کے پیرالل میتھڈ عام طور پر ہوتے ہیں، جیسے محکمہ زراعت آپ کو پوری طرح خبر ہے کہ وہ لوگوں کی زبان بندی کے اپنے ان کی میتھڈالوجی ہے کہ لوگوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، ان کی معیشتیں بھی نہیں ملتی، بعض کی ملتی ہیں تو
ان کے اعضاء سلامت نہیں ہوتے. اگر کوئی بہت ہی کوئی خوش قسمت ہو تو وہ زندہ سلامت بھی آ سکتا ہے، لیکن ان کی بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے یعنی ریموٹ کنٹرول کرنے کے جو ٹولز ہیں وہ ڈیولپ کر لیے جاتے ہیں. بہرحال اس پروپوزڈ نیو میڈیا لا یا پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، اس پر گویا ڈرافٹ کی حد تک خاصا کام ہو چکا ہے، اور حکومت کی خواہش یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو یہ اس نیک کام کو سر انجام دے دیا جائے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، یعنی کوئی جوان خاتون ہو، جوان مرد ہو، تو کہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دیں، اچھی بات ہے. تو حکومت جو ہے شاید اس کے گھر بھی اس قسم کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس قسم کے جو قوانین ہیں جن میں حکومت کی رuthlessness ہے اس کو جلد از جلد اپنے پاس کرایا جائے اسمبلی سے، یا وہ نہیں ہوتی تو آرڈیننس ہی لے آئیں، بعد میں دیکھا جائے گا کہ پاس ہوتا ہے کہ نہیں. تو بہرحال اس قانون پر جو پاکستان میں اس سے ریلیٹڈ مختلف تنظیمیں ہیں یا جو کانشیس لوگ ہیں، ان کے مختلف انٹیلیجنسیا ہے، وہ اس پر سیخ پا ہیں، اس پر وہ ماتم کناں ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح آئینی حقوق کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. تو اس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بار کونسل اور باقی بہت سارے تنظیمیں اور ادارے جو میڈیا کے متعلق ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2021 کے خلاف. تو اس حوالے سے انہوں نے مختلف میٹنگز بھی کی ہیں. ظاہر ہے میڈیا میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچائی جا رہی ہیں کہ یہ ڈریکونین لاز ہیں ان سکوپ، اور ان کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو آئینی اصول ہیں، آئینی ضابطے ہیں، جو ضمانتیں پرووائڈ کی گئی ہیں آزادی اظہار کی اور میڈیا فریڈم کی، اور جو لوگوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، ظاہر ہے اس کا میکانزم جرنلزم ہی ہے نا، تو وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوگا. بہرحال اس پر سارے لوگ، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جرنلسٹوں کا ہی کوئی ایز سچ ڈومین ہے، انہی کو حق پہنچتا ہے یا انہی کی ڈیوٹی ہے. یہ پاکستان کے ہر باشعور شہری کی، میں سمجھتا ہوں کہ سارے شہری آن دا ہول باشعور ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا حق ہے، ان کے جو آئینی حقوق ہیں اس کا کارسپانڈنگ یہ ڈیوٹی ہے کہ اس پر آواز اٹھائیں. اس لیے کہ عام طور پر جو صاحبان اقتدار ہیں یا جو ظلم و ستم کی طرف مائل لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو گیگ کیا جائے، یعنی آپ کے منہ کو بند کیا جائے، تاکہ وہ کھل کے کھیلیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ عموماً اکاؤنٹیبلٹی بدرجہ اتم، یعنی جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ صاحبان اقتدار کی ہوتی ہے، محکمہ زراعت کی ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ مقدس لوگ ہیں، وہ تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو پاکستان سے غداری قرار دیتے ہیں، لیکن باہر زندہ معاشروں کو اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. تو یہ پاکستان کے سب شہریوں سے جو بھی حق اور صداقت اور پاکستان کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں پر انسانوں کے لیے کشش ہو رہنے کے لیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ہر طرح جہاں تک ان کی صلاحیت ہے، جہاں تک ان کا اختیار ہے، ان کی جو سکوپ آف ایکٹیویٹی ہے، وہاں تک کوشش کریں کہ اس کے خلاف آواز جو ہے اہل اقتدار تک پہنچے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اہل اقتدار کے انبلٹ ایسا مزاج ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ مس لیڈ رہیں، یعنی پہلے ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ ایک طرح کا فراڈ یعنی کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بس ان کو اچھا صرف کہیں، اور پھر اس خود جو پیدا کردہ ایک فریب کا ماحول ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بالآخر جب اقتدار چھننے لگتا ہے
تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں تو کسی نے خبر ہی نہیں ہونے دی. جیسے ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ٹی وی یا بیوی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں وہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں یا کوئی یعنی ازدواجی معاملہ ہے کہ کسی کو خوش کرتے ہیں. اب اللہ جانے. بہرحال پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ سچ تک پہنچیں اور سچ کہیں، اور خاص طور پر حکومت جو ہے اس کو جو اکاؤنٹیبلٹی کے مختلف ذرائع ہیں ان میں ظاہر ہے یہ سب سے طاقتور اور سب سے حکومت کے لیے ڈسٹیسٹفل ہے، لیکن عوام کے بنیادی حقوق کے لیے بہت ناگزیر ہے. تو اس کے لیے کوشاں رہیں. تو دیکھتے ہیں جی کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے. ظاہر ہے حکومت جو موجودہ ہے خاص طور پر اسے عقل کی کوئی بات تو بہرحال نہیں سمجھائی جا سکتی جی، انلیس کہ وہ محکمہ زراعت ہو، اور ظاہر ہے وہ خود عقل کے دشمن ہے. تو بہرحال اس کے بعد آپ کو ایک زبردست اور نظم بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، وہ بھی ضرور سنیے گا، اس لیے کہ جو نظم میں باتیں ایک خاص انداز سے کہی جاتی ہیں ان کا اپنا مزاج، اپنا مزہ ہے. وہ بھی جو صاحبان ذوق ہیں مزہ لیا کریں، اور ظاہر ہے یہ تو بات ہم کرتے اور سنتے ہی رہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کا آئین زندہ باد، اور پاکستان کے عوام زندہ باد. خدا حافظ.